سامعین، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں یعنی دونوں جانب عمان، حضرموت اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے۔ یہ صحرائے اعقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم و دنیا بھی کہتے ہیں۔ اعقاف اقاف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب سفر کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی بھی صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے اونچے ہزاروں فٹ پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینک دی جائے وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ اعقاف نامی بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں پھلوں پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ سامعین، یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان جیسی اور کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے احقاف میں قوم عاد جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد ہیں۔ قوم عاد کے احقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اس قوم نے اپنی طاقت کا سکہ بٹھایا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم تھی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور تھے۔ ان کا قد 40 ہاتھ جتنا لمبا ہوتا تھا اور ان کی عمریں 800 سے 900 سال تک ہوتی تھی۔ وہ ساری عمر نہ بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے اور نہ ہی انہیں کوئی اور تکلیف ہوتی۔ وہ تندرست، توانا اور صحت مند رہتے۔ انہیں صرف موت ہی آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ قوم نہایت طاقتور، خوب تن مند اور بہت قوی تھی۔ جسمانی طاقت اور قوت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ اس قدر خوشحال تھے کہ اس سے قبل دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں گزری۔ ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے اکھاڑ لیتے تھے۔ اس قوم نے زمین کے ایک بڑے علاقے پر تقریباً 1500 سال تک حکومت کی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قوم اس دور کی سپر پاور تھی۔ اس قوم کا زمانہ عروج 1700 قبل مسیح سے 2300 قبل مسیح تک ہے۔ انہوں نے سخت بلند و بالا پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کو ترجیح دی اور اس کام میں ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ان کی سرزمین سرسبز و شاداب اور باغات سے بھری ہوئی تھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا تھا اور رحمت خداوندی ان پر اپنے دہانے کھولے برستی رہتی تھی۔ موجودہ دور میں اس قوم کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ شاید اسی وجہ سے زیادہ تر عیسائی مورخین یا اس جیسی قوم کے زمین پر موجود ہونے کے سرے سے ہی انکاری ہیں۔ لیکن قرآن میں نہ صرف اس کا تذکرہ ہے بلکہ باقاعدہ ہود کے نام سے پوری صورت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی تو شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں ان کی طاقت اور گھمنڈ کا غرور دلایا۔
کہ تم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ نتیجتاً انہوں نے زمین میں خرابی کرنا شروع کر دی اور اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرنے لگے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے اس قوم کا تعلق تھا۔ یوں تو بت پرستی کی ابتدا قوم نوح کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، جس کی پاداش میں انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ دنیا کا یہ عظیم ترین طوفان آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت تھا، مگر بعد میں آنے والی قوم بجائے عبرت پکڑتی وہ مزید اضافے کے ساتھ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے۔ اس قوم کے افراد اونچے مقامات پر اپنے نشانات تعمیر کرتے اور اپنی رہائش کے لیے اعلیٰ اور عمدہ عمارات تعمیر کرتے۔ انتہائی دراز قد ہونے کی وجہ سے یہ لمبے لمبے ستون بناتے۔ یہ ارم کی قوم کہلائی۔ ان کے ستونوں کے کھنڈر اور پانی کا کنواں جس میں اب بھی پانی موجود ہے آج بھی پایا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کھدائی کے دوران پتھر، برتن اور سکے بھی نکلے۔ اس زمانے میں کثرت سے لبان کی کاشت ہوتی تھی۔ اس کا عرق عطر کی اور خوشبو میں استعمال ہوتا تھا اور اسے برآمد کرنے سے قوم عاد خوشحال اور مالدار بن گئی تھی۔ سامعین، اس قوم کا دعویٰ تھا کہ اگر 7 سال بھی قحط ہو تو ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی ہوا کا 7 رات اور 8 دن کا عذاب ہر سال کے مقابلے میں 1 دن تھا۔ باوجود شدت ہوا کے یہ لوگ 7 دن تک زندہ رہے، پھر 8ویں دن سب مر گئے اور ہوا نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے کافر کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا؟ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہو چکا ہے، تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ نے تیز آندھی کا عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور چوٹیوں اور محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھے کی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں، مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن سے رہے۔
صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے: اے اللہ، میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں اور اس کی خیر ہو، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے اس سے اور اس کی شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، پھر جب بارش برستی پھر خوشی طاری ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بادلوں کی صورت میں اپنی بستی کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل ہیں، ہم پر بارش کرنے والے۔ علامہ طبری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور آپ 50 برس قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پھر قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کا مزار خضر موت میں ہے، جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی پہلی قوموں پر آئے ہوئے عذاب اور قحط سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔